اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 53، اسراء اور معراج پارٹ 3۔ ذکر چل رہا ہے معراج کا۔ انشاءاللہ آج کے آڈیو میں ہم سنیں گے مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ کی روایت کا آگے کا حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر جاری ہے۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات ہوتی ہے آدم علیہ السلام سے، اسی طرح پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک آپ کو رفتہ رفتہ لے جایا گیا۔ ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی نبی سے یا بعض دفعہ 2 انبیاء سے ملاقات کی۔ آدم علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ، یوسف، ادریس، ہارون، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے نام ہم کو ملتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ تو پوچھا کہ کیوں روتے ہیں آپ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ جو یہ ہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی میرے بہت بعد میں بعثت ہوئی، یعنی مجھ سے بہت بعد میں یہ نبی بنے، اس کے باوجود ان کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی۔ الحمدللہ، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے۔ پھر 7ویں آسمان پر لے جائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا خوش آمدید ہے صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند کیا گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اب یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ سدرہ تو کہتے ہیں بیری کو، اور منتہا انتہا سے بنا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں انتہا ہو گئی، انتہائی درجہ۔ تو ایک ہوتا ہے ایکسٹریم اینڈ، مطلب ہوتا ہے انجام، اختتام ہو جہاں پر، اس کے آگے مخلوق کی پہنچ نہیں، اس کے آگے اللہ کا حرم شروع ہو جاتا ہے۔ حرم سے کیا مراد؟ جہاں اللہ کسی کو آنے نہیں دیتا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے۔ تو یہ متشابہات میں سے ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہماری تصور کی پہنچ بھی نہیں اس تک، اس جگہ تک۔ جو علم ہم کو دیا گیا وہ یہ کہ اس کی جڑ 6 آسمان پر ہے اور شاخیں 7ویں آسمان پر ہیں۔ تو مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ آگے روایت کرتے ہیں کہ اس بیری کے درخت کے بیر ہجر کے علاقے کے مٹکوں کے برابر تھے۔ دیکھیں، اندیکھی چیز جو کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ امیجن کیا ہے؟ جو کہ ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمارا آبزرویشن ہی نہیں تو امیجنیشن کہاں ہو سکے گا؟ ہم لوگ کوئی بہت عجوبہ دیکھتے ہیں تو لوگوں سے آ کر بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا ہم نے یہ دیکھا، تو ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ اتنی چیزوں کے امیجن نہیں کر سکتے تو یہ تو غیب کے حالات اور واقعات ہیں، ہم کیا امیجن کریں گے؟ کچھ اندازہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس کی شباہت بیان کی کہ بیری کے درخت کے بیر تو علاقے ہجر کے مٹکوں اتنے بڑے تھے، یعنی بہت بڑے بڑے پھل تھے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے۔ واللہ عالم، موقع ہوا، اللہ کی ہم پر نعمت ہوئی، ہم جنت میں چلے گئے انشاءاللہ، تو ہم دیکھ لیں گے جا کر سدرہ کیسا تھا۔ وہاں بھی ٹورزم ہوگا نا، جنت کا بھی سائٹ سینگ ہوگی۔ فی الحال تو ہمارے لیے بالکل متشابہات ہے، گڈمڈ ہے، بالکل تصور سے پرے ہے۔ ہم جب بیری کا ذکر سنتے ہیں ہمارے دماغ میں کوئی جھاڑی جیسی آ جاتی ہے، کوئی اسٹرابیریز یا بلو بیریز یا شہتوت وغیرہ لگے ہیں، بس یہی تصور لا پاتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ ایک ہرے رنگ کا صرف درخت ہی ذہن میں آتا ہے، ایک چھوٹی سی جھاڑی آتی ہے دماغ کے اندر، بس۔ تو انشاءاللہ ہم جب جائیں گے جنت میں تو ٹور بھی لے لیں گے۔ کچھ ذرا اعلیٰ ارمان بھی دل میں ہونے چاہیے، صرف کھانا پینا ہی نہ سوچیں، بلکہ کچھ اور بھی ٹور کی لسٹ ہم نکال کے رکھیں وہاں کی۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت لے جایا گیا اور بھیجا گیا آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف، اور سدرۃ المنتہا کا وہی مقام بتایا کہ 6 آسمان پر ہے، تو زمین سے جو چیز چڑھائی جاتی ہے سدرہ تک پہنچتی ہے، وہاں سے لے لی جاتی ہے، اور اوپر سے سدرہ تک جو چیز پہنچتی ہے زمین کی طرف اتاری جاتی ہے۔ اور سدرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ نجم میں جہاں پر معراج کا ایک سین کھینچا ہے، بتایا ہے، وہاں پر یہ ہے کہ اذ یغشی سدرۃ ما یغشی، کہ ڈھانپ رہا تھا سدرہ کو جو ڈھانپ رہا تھا۔ تو جو یہاں پر ما یغشی ہے کہ جو ڈھانپ رہا تھا، تو ما جو ہے یہ بھی بہت کچھ کہہ رہا ہے، یعنی کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کیا چیز تھی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں اس بارے میں خاموش ہیں۔
تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے تو اس سدرہ کے اوپر، اس بیری کے درخت کے اوپر سونے کے پروانے گر رہے تھے، جیسے پھول برسائے جاتے ہیں نا چیف گیسٹ پر، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہنے کے لیے سونے کے پروانے نچھاور کیے جا رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اس کے پھل مٹکوں کی طرح ہیں، اتنے بڑے بڑے پھل ہیں جو کہ اس پر لگے ہوئے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور ہو رہا تھا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت الماوا ہے، یعنی کہ جنت الفردوس، اور جنت الفردوس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ یہ اونچا ترین طبقہ ہے جنت کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس اپنے لیے مانگا کرو۔ تو جب مانگیں گے تو عمل بھی کرنا چاہیں گے، اعلیٰ عمل، اسی لیے کہا کہ نیت اعلیٰ کرو تاکہ عمل بھی اعلیٰ ہو جائے۔ تو مالک بن ساسا رضی اللہ عنہ کی روایت میں آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں 4 نہریں دیکھیں، 2 نہریں تھیں جو چھپی ہوئی اور خفیہ طور پر، اور 2 ظاہر میں کھلی ہوئی بہہ رہی تھیں۔ جو 2 ڈھکی ہوئی نہریں تھیں وہ تو جنت کی نہریں ہیں، کوثر اور سلسبیل، اور جو ظاہری نہریں ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ پھر مجھ کو بیت المعمور تک اٹھایا گیا اور یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ کیسے ہوئی، کیا ہوئی، اس کا حال تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ۔ اور وہاں پر 3 چیزیں آپ کو دی گئیں، 5 نمازیں۔ نماز کو کہتے ہیں نا صلاۃ معراج المومن، کہ نماز تو مومن کی معراج ہے، یعنی مومن کی بلندی۔ ہم صحیح معنوں میں کاش اس کو سمجھیں، یہ صحیح معنوں میں ہماری معراج ہو جائے۔ اور سورۃ بقرہ کا آخری حصہ آمن الرسول سے لے کر یہ دیا گیا، اور آپ کی امت کے ہر شخص کو بخش دیا جائے گا جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ ہم دیکھیں مسلمان ہونا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔